بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 353 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأنا حائض، رواہ الترمذی۔ ترجمائیوں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی اس حالت میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، یہ حدیث غور سے سماعت کریں، عورتوں سے بھی متعلق ہے، مرد احباب سے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں بھی عورت سے نفرت یا دوری اختیار نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سنوارتی تھیں جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ صرف عبادات کے بعد احکام سے روکی گئی ہے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، گھر کے اندر پاکیزہ تعلق اور عورت کی عزت و اطمینان دلانا واضح ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ حیض کی وجہ سے عورت کے ہاتھ یا جسم سے کوئی نجاست لازم نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ رہنا، بات کرنا، خدمت کرنا، اس کا ساتھ دینا میں ظاہر بات ہے کہ یہ سب درست ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ جو معاملہ ہے میاں بیوی کا، اس سے رکا اس لیے گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے عام حالت کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی مزاج کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے جاہلیت کو دیکھی، وہ زمانے جاہلیت جہاں حیض کی حالت ہوتی، نفاس کی حالت میں ہوتی، تو عورت کو بالکل معاشرے سے، سماج سے الگ کر دیا جاتا، ایک اندھیری کوٹری میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا اور دروازے ہی سے اس کے لیے کھانا ڈال دیا جاتا تھا، جیسے جانوروں کو ڈالتے۔ اسلام آیا، رحمت کا پیغام لے کر آیا، پیارے پیغمبر رحمت لے کر اس دنیا میں آئے، عورتوں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، نوجوانوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت۔ اور پیغمبر نے عملاً بتایا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپنے سے بالکل جدا کر کے کسی کونے میں ڈال دیا جائے۔ یہ انسان ہے، اس حالت میں بھی انسان ہے، اس کے ساتھ اس وقت میں بھی انسانیت کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی مزاج کو اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔